وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حشر آیت نمبر 8۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والوں میں سے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کئی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر، اورینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان تان نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 8۔ لفظی ترجمہ، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے جو مال جو ہے یعنی جو مال فے ہے اس کی تقسیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت بھی اسی بارے میں تھی، اور آج مزید تفصیل ہے کہ اس مال فے کے مستحق کون کون ہیں۔ للفقراء، یہ محتاج مہاجرین کے لیے ہے۔ فقراء المہاجرین، مہاجرین میں سے جو محتاج ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم،
جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور جو لوگ، اچھا چلیں پہلے اس آیت پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں فقراء مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے خاص طور پہ، یعنی یہ ایک آیت جو ہے یہ خاص طور پہ فقراء مہاجرین، یعنی جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور اپنے مالوں کو اور گھروں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کی تلاش میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اور یہی لوگ جو ہیں سچے ہیں۔ یعنی اس آیت میں سامعین کرام ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتی ہے کہ سچے لوگ کون ہیں، جو اپنا مال و جان کے اختیار سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، نمبر ایک، اور پھر اس کو اللہ کی رضاؤں کی تلاش کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی اپنے مال و جان کو۔ دیکھیں مدینے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو جنہوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی، اور دیکھیں جو رویہ ان کا تھا تو وہ قابل تقلید تھا، اور ایک مثال قائم کی انہوں نے۔ اور دیکھیں اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور یہ رویہ ہر اس شخص کا ہونا چاہیے جو اپنے مال و جان کو بیچ چکا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمارا حال یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو کے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہائے مال ہائے مال ہائے مال، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں سیدھے جہنم میں جائیں گے، یہ بات میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں۔ یعنی جو طالبان دنیا ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو طالبان مولا ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس میں دیکھیں سچے اولئک ھم الصادقون کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہی سچے ہیں، اور یہ یعنی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے اموال کو بھی چھوڑ دیا۔ مکے میں سامعین کرام کوئی کھیتی باڑی تو نہیں ہوتی تھی، یہی تجارت تھی، جمع جمایا کاروبار تھا، ان کا کام تھا۔ ظاہر ہے یہ سب لوگ جو ہے حضور کی آمد سے پہلے مصروف عمل تھے، یعنی ہر کوئی نہ کوئی کام کر رہا تھا، دنیا کا کوئی کام کر رہا تھا، کسی کے پاس کسی نے گھر بنا لیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کسی نے اپنے پیسوں سے گھر بنا لیا، اب وہ اس گھر میں رہ رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے تمام جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکے میں بے گھر لوگ تھے، لیکن جب تقاضا ہوا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تو انہوں نے ہجرت کر لی۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو نہایت آہستگی سے کہہ رہا ہوں، یہی رویہ جو ہے یہ ایمان کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو جو قبول کر لیتا ہے تو اس کو اپنے مال و جان کے اختیار کو حوالے کر دینا ہوتا ہے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ان مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ان پہ رحم فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے کس طریقے سے ینصرون اللہ ورسولہ، یعنی یہ کتنی فخریہ بات ہے، اور یہ درجہ آج آپ بھی پا سکتے ہیں، ہم سب پا سکتے ہیں، اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ کب؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضاؤں کی تلاش میں رہیں۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام، میں آپ کو نہایت آہستگی سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان سے راضی ہو گیا، اولئک ھم الصادقون کی مہر لگائی جا رہی ہے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے دل سے چاہتا ہو کہ مجھ پہ بھی یہ مہر لگ جائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی؟ اور جو سچے لوگ ہیں صادقون، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ممکن ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لائے ہیں، جو دعوت لائے ہیں، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول جو ہے ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس طریقہ کار میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کہ یہ لوگ مستحق ہیں۔ اور دیکھیں ایک بات اس میں اور بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، یا ہم پہ اپنا کرم فرما، یا اپنا فضل فرما، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن جب یہ فضل کا نقطہ آ جاتا ہے اور دعاؤں میں ہماری شامل ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کو اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن آپ دیکھ لیں، یعنی کوئی ایسا شخص، ایک غریب والدین کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہو گیا اور اس نے جو ہے کچھ یعنی ایک ڈگری لے لی، تعلیم حاصل کر لی، ڈگری لے لی، اور پبلک سروس کمیشن کا ملازم بن کے وہ یا ڈی ایس پی بن گیا یا ایس پی بن گیا یا کمشنر بن گیا یا جو بھی بن گیا، میں اسے، اور اس کا اب دیکھیں سب کچھ بدل جائے گا، اس کے گھرانے میں ان کے رہنے کا انداز بھی بدل جائے گا۔ کیوں کہ اب بیٹا جی جو ہیں وہ تو کمشنر ہو گئے اور وہ سارے اختیارات کے ذلے کے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، اور جب یہ معاملے آتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ ایسی آج کل کے معاشرے میں ایسے چانسز ملتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اس کی بحث میں نہیں بڑھتا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بیٹا چند ہی سالوں کے اندر جو ہے اپنی دنیاوی ترقی کے بام عروج تک پہنچ گیا تو ہم کیا کہتے ہیں، یار ان پہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ دیکھو یہاں غریبوں کی بستی میں رہتے تھے، اب چلے گئے گلبرگ میں چلے گئے، ڈیفینس میں رہتے ہیں، وہاں انہوں نے بنگلہ بنا لیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کو یہ اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں۔ بالکل غلط سوچ ہے۔ دیکھیں اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اب چاہت کیا ہے ہمیں پیدا کرنے کی یا اس دنیا کو پیدا کرنے کی کہ مخلوق واصل ہو جائے اپنے خالق سے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ذہنیت ہے تو اس پہ رونا چاہیے۔ ہماری جو اس وقت ذہنیت بنی ہوئی ہے، یعنی اس وقت میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2019 کی ہے اور جنوری کا مہینہ ہے، یعنی اس وقت تو آئندہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس وقت جو ہماری ذہنیت ہے تو وہ انتہائی شرمناک ہے کہ ہم دنیا کے ٹٹو بن گئے اور دنیا ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور دنیاوی مال و اسباب کو ہم ایک بہت فخریہ انداز میں لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی یہ سوچنا ہوگا۔ دیکھیں یہ آیت جہاں مال فے کی تقسیم کا معاملہ ہے اور اس میں کیٹیگریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مال فے کو مستحق کون کون ہے۔ اب دیکھیں مہاجرین فقراء یا فقراء مہاجرین، ان کا اللہ تعالیٰ خیال رکھ رہا ہے۔ آسمان سے آیات نازل ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، اور پھر ان کا اللہ تعالیٰ دنیا کا انتظام فرما رہا ہے۔
ان کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر لڑے بھیڑے یہ مال فے دے دیا، ان میں سے ان مہاجرین کو نہ بلانا۔ سبحان اللہ، ان فقراء مہاجرین کو نہیں بلانا تم نے، اور ایک پوری آیت جو ہے اس کے لیے نازل کی۔ اب جو اگلی آیت نازل ہو رہی ہے تو یعنی جو پچھلی آیت تھی تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مساکین کا تذکرہ کیا، مسافروں کا تذکرہ کیا اور یتیموں کا تذکرہ کیا، یعنی اس میں مختلف کیٹیگریاں تھیں۔ لیکن یہ اب جو دو آیات آ رہی ہیں آگے، یعنی ایک تو ہم نے جو بڑی آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین، ایک یہ، اور پھر انصار کے بارے میں آ رہی ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ بھی بالکل جو ہے اس میں تو بڑا سبق آموز مضمون ہے، لیکن ابھی تو ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ ایک پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ جو فقراء مہاجرین، اب دیکھیں فقراء مہاجرین کا تو اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضائیں تھیں، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ کہاں؟ ہجرت حبشہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے انہوں نے مکے میں سختیاں جھیلیں، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اچھا، پھر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے، کسی نے اپنے باپ کو چھوڑا، کسی نے اپنی ماں کو چھوڑا، کسی نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر اپنا، اب دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو اپنے بیٹوں سے کتنی محبت ہے، اور یہ محبت کا تعلق میں یہ بتاؤں، یہ محبت وہ جو صحیح محبت ہوتی ہے تو وہ لوجہ اللہ ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے۔ لیکن ہماری تو نفسانی خواہشات ہیں کہ بیوی سے پیار کرتے ہیں، بیوی شوہر سے پیار کرتی ہے، والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ سارے آپ دیکھ لیں اس پیار کو آپ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی استعمال کرتے ہیں، یہ تو آپ پھر یعنی بیوی کو، بچوں کو، ان کی ضروریات پورا کرنے کو، آج یہ عام معاشرہ جو ہے یہ کرپٹ معاشرہ نہیں ہے، رشوت خور ہے، کرپٹ ہے، اور اگر کرپٹ نہ بھی ہو لیکن وہ مال جو حلال ذرائع سے آپ کماتے ہیں لیکن اللہ کی یاد نہیں ہوتی اس میں، تو ایسے تو کافروں میں بھی آپ ان کی صفات کرتے رہتے ہیں کہ وہ نہ چوری کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں، تو کافروں اور یعنی ان مال حلال کمانے والوں میں فرق کیا رہ گیا؟ مال حلال تو وہ بھی کماتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ سچے ہیں، یعنی دنیاوی جو لکھا ہوتا ہے پروڈکٹ پہ وہی چیز ہوتی ہے، آپ تو یہاں لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ چیز نہیں ہوتی اندر۔ یہاں ریڑھی والا جو ہے وہ جو مال حلال کما رہا ہے وہ بھی چند سڑے پھل جو ہے آپ کے لفافے میں ڈال دیتا ہے، آپ کی یعنی آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا اپنے پھلوں کو۔ تو یہ مال حلال جو دنیا کی نیت رکھ کر آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ مجھے تو آپ کوئی بات بتائیں نا۔ ٹھیک ہے مال حرام تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مال حلال بھی اگر آپ کمائیں اور آپ کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو، آپ ویسے ہی بس ایک گھرانے میں پیدا ہوئے، وہاں سچائی تھی، رازباری تھی، جھوٹی قسم کی نا، جھوٹی قسم کی، میں یہ کہتا ہوں یہ دیکھیں ساری اچھی صفات بیکار ہو جاتی ہیں جب دنیا آپ کا مقصود بن جائے، لعنتی دنیا، اور آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مردود ہوتی ہیں۔ بہرحال اس بات پہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا، اور جو آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، دیکھیں اس آیت کی روح کو اگر آپ پیش نظر رکھیں
تو آپ کا جو دل جو ہے نرم پڑنا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں ہمارے دین میں ہمارے لیے مشعل راہ بن کے انہوں نے دکھایا ہے۔ آج آپ میں سے کسی کو بھی کہہ دے کوئی کہ بھئی تم اللہ کے لیے ہجرت کر لو، چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو اور چلے جاؤ کسی دوسرے وطن چلے جاؤ۔ دنیا کے لیے تو ہم اپنے سب کچھ یہاں، یعنی ایک آدمی کا لگا بندہ کاروبار ہے، یہ آپ ذرا سوچیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہاں اگر آپ کا لگا بندہ کاروبار ہے اور آپ جو ہے یعنی آپ نے تعلیم کی ہوئی ہے، نوکری نہیں ملتی، آپ نے کاروبار کا سیٹ اپ بنا لیا، یہاں آپ کا کاروبار چل بھی پڑا، وہاں آپ کے لیے ایک آفر آتی ہے برطانیہ سے یا یو ایس اے سے یا کہیں سے بھی، تو وہاں وہ زیادہ منافع آپ کو لگتا ہے، تو آپ یہاں دنیا کے لیے، ذلیل دنیا کے لیے اپنے ماں باپ اور ان کی خدمت، بوڑھے والدین کو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں پیسوں کے لیے، بوڑھے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پیسوں کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم اپنا سب کچھ، اپنے بیوی بچے والدین چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے ملک آپ کو اگر جانا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، اگر موقع آئے تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسے لوگوں کا جو ہجرت نہیں کرتے، یعنی بوقت ضرورت، یہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے قرآن پاک کی کہ یعنی ایک ایسے پسے ہوئے معاشرے میں یا ایک ذلیل معاشرے میں ایک مومن یا ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہجرت نہیں کرتا، یعنی یہ آج بھی ہجرت کا مقام آج بھی ہے، یعنی ہجرت کا حکم جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں قرآن کے حساب سے یہ آج بھی ہے، اور میں ابھی آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن یہ حکم آج بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا اور جو ارکان دین ہیں وہ آپ نہیں پورے کر رہے تو آپ کو لازمی ہجرت کرنی ہے آج بھی۔ کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں کہ وہاں آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہو، تو وہ قرآن پاک میں ہے کہ قالوا فیما کنتم، ان سے پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے جو ہجرت کے شرائط پوری ہونے کے باوجود دین پر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ یار کیا کریں، یا تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چین میں ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے بعض علاقوں پہ مسلمانوں پہ، روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا، رمضان میں ان کو کھانے پینے کی اشیاء دی جاتی ہیں، جوس دیا جاتا ہے، یہ پیو، نمازیں نہیں پڑھنی دی جا رہی وہاں پہ، اور داڑھی نہیں رکھنی دی جا رہی، اور پھر ان لوگوں کو بڑے، یعنی یہ تو عالمی خبر ہے، آج کی خبروں میں عالمی خبر ہے کہ یو ایس اے وغیرہ، ابھی میں وہ وائس آف امریکہ دیکھ رہا تھا، وہاں ایک چینی لڑکی تھی تو وہ بھاگ کے چلی گئی یو ایس اے، تو بہرحال اس کی ایک اپنی کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے حالات وہاں موجود ہیں۔ تو اب وہاں اگر آپ کو عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ چلے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ارکان دین پر کمپرومائز کریں۔ آپ کو حکم ہے کہ آپ جہاد کر لیں۔ بہرحال میں وہ قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، تو فرشتے جب ایسے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے جو ہجرت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی جگہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کے حساب سے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ قالوا فیما کنتم، تم کیسے تھے، تم کیا حالات تھے، کیوں آ گئے اس دونوں؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو کمزور گنے جاتے تھے، ہم پہ ظلم ہو رہے تھے، تو اس لیے ہم اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرشتے ان کو کہیں کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ وسیع نہیں تھی
تو تم اس میں ہجرت کر لیتے، وَتُهَاجِرُوا فِيهَا۔ تو بہرحال ان سے تو پھر کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آج کی جو آیت ہے خاص طور پہ فقراء مہاجرین کے لیے، اور یہ درجہ جو ہے یہ آج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی درجہ، یعنی یہ عمل آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں جس کی طرف سے بھی ہوں تو اس کو سہیں، برداشت کریں، اس کا مقابلہ کریں، اپنے دین پر ڈٹے رہیں، تو آپ پھر اس کے مصداق بن جائیں گے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یعنی آیت کے اس حصے کے آپ اپنے آپ کو آج بھی مصداق بنا سکتے ہیں اللہ کی۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کریں۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو نیگیٹو پہلو تھا تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے، دیکھیں سب سے بڑا جو فضل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی ملاقات اور دیدار اور معرفت کے لیے چن لیا۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی وضاحت کا، لیکن میں آپ کو سب سے بڑا فضل یہ ہے، آپ کو یعنی بحیثیت اپنا خلیفہ چن لیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کے لیے آپ کو چن لیا۔ آپ اللہ کے بعد اگر آپ کوشش کریں تو آپ اللہ کے بعد نمبر 2 ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنا یعنی اللہ کا نائب بنیں اور اس کی کوشش کریں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو تلاش کریں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اب اللہ تعالیٰ کا فضل قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل آج کے وقت میں اولیاء امت ہے، جو انبیاء، جو وارثان نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ ان کو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، ظاہر ہے، اگر نہیں ڈھونڈا تو ڈھونڈنا ہوگا، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو پوچھنا ہوگا اور تلاش کرنی ہوں گی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں۔ تو بہرحال بڑی اہم آیت ہے صاحبان کرام۔ سچے اگر بننا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، خود اللہ کے دین پر آپ قائم ہو جائیں، اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین سکھائیں، اللہ کی طرف راغب کریں ان کو، اور اللہ کے راستے پر ان کو لگائیں، اور پھر آپ سے جو کچھ بھی بن پاتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ان میں بھی اللہ کی دعوت کو پھیلائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اولئک هم الصادقون، ایسے اگر آپ بن گئے تو اللہ تعالیٰ آپ پر سچے ہونے کی مہر لگاتا ہے۔ اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ سنا دیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مالف ان محتاجوں کے لیے ہے جو مہاجر ہوئے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ،
یہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی رضا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ جو ہیں سچے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. To the poor refugees who were driven out of their homes and their possessions, as they sought the favor of God and His approval, and came to the aid of God and His Messenger, these are the sincere. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔